دماغ خراب ہے تمہارا لڑکی؟ بلاج خانزادہ کا بال بھی ہم تمہیں نہ دکھائیں اور تم اسے ونی میں مانگ رہی ہو۔ 18 سالہ نازمین کا بھائی دشمن قبیلے کے سردار کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، مگر لڑکی نے دھوکے سے بلوا کر دلاور کو مروا دیا تھا۔ بھائی کی پگڑی سر پر رکھ کر نازمین نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اب نمرا کا چھوٹا بھائی ونی ہو کر آئے گا۔ 17 سالہ پاگل بلاج ماں کے پیچھے چھپ رہا تھا جب زبردستی اس کا نکاح نازمین سے ہوا۔ وہ گھسیٹ کر اسے کمرے میں لائی تو پھر بولی، شرٹ اتارو۔ بلاج گھبرا گیا جب نازمین نے اپنا جوتا اس کے ماحول پر دہشت تاری تھی۔ سبھی لوگوں کی نظریں سردار کی طرف جمی ہوئی تھی، جو اس وقت گہری پرسوچ نظروں سے نازمین اور اس کی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا نا، وہ بہت غلط ہوا ہے، ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ افسوس ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، خان قبیلے سے بھی غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اس کا تاوان بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردار کی بات سن کر نازمین اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت اس نے اپنے سر پر اپنے بھائی دلاور کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی ہوئی سردار کے سامنے آ کر تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی 18 سالہ کمزور لڑکی معلوم نہیں ہو رہی تھی، جس کے باپ کو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کی ماں اور بھائی نے اسے پالا پوسا تھا۔ ماں اور بھائی کی بہت لاڈلی تھی، اتنی نازک کہ کبھی سرد گرم ہوا بھی اسے چھو کر نہ گزری تھی، نرم دل اتنی کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی تو وہ ان کی لڑائی ختم کروانے کے بجائے ڈر کے مارے وہیں سے بھاگ جاتی تھی۔ خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، ان چیزوں سے تو وہ ہمیشہ دور ہی رہتی تھی، ہمیشہ اپنی ماں کا پلو تھام کر چلی تھی۔ اور اس وقت وہی لڑکی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر جلال لیے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، میرے جان سے پیارے بھائی کو مجھ سے چھینا ہے۔ ان کی بیٹی نے میرے بھائی کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچا کر اسے اپنی حویلی میں بلوایا اور پھر اسے مروا دیا۔ کیا یہ سب بھول جانا، معاف کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا انہیں معاف کرنے سے میرا بھائی واپس آ سکتا ہے؟ سردار نے اجمل خان کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سردار کو اپنے حق میں فیصلہ سنانے کی ہدایت دے رہے تھے۔ سردار گلا کھنکار کر دوبارہ سے گویا ہوا تھا، دیکھو بیٹی، جو ہونا تھا ہو گیا، بار بار ایک ہی لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم لوگ اس دشمنی کو آگے لے کر چلو گے تو اسے تمہارا ہی نقصان ہوگا، اور تمہاری حویلی میں تو کوئی ایسا مرد بچا نہیں ہے جو دشمنی کو نبھا پائے۔ اب کیا تم اس دشمنی کو نبھاؤ گی؟ وہ حقارت امیز لہجے میں نازمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری مانو تو جو زمین اور جائیداد یہ بدلے میں تم لوگوں کو دے رہے نا، وہ تم لوگ رکھ لو، ان لوگوں کو معاف کر دو اور پھر اپنی اپنی زندگی جیو۔ آخر کب تک تم لوگ یوں دشمنیاں پالتے رہو گے؟ سردار نے اجمل خان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ سردار نے نازمین سے پوچھا تو وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے جا کر بلاش خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں خان قبیلے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر اجمل خان پرسکون سا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر ایک گہری بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ملاخر جو اس نے سوچا تھا وہی ہوا تھا، جو اس نے چاہا تھا وہ اسے آج مل گیا تھا۔ دلاور خان تو اس کا پرانا دشمن تھا، وہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، برسوں سے ان کی دشمنیاں چلی آ رہی تھی۔ دلاور خان کا باپ اور اجمل خان کا بھائی بیٹا بھی اسی لڑائی میں ہی مارے گئے تھے۔ دلاور خان اب اس خاندان کا آخری آدمی بچا تھا۔ وہ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، سب کا خیال رکھتا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ اس کی نظر میں غریب اور امیر سب ایک برابر تھے۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پورا گاؤں دلاور خان کو بہت پسند کرتا تھا۔ سارا گاؤں ہی اسے اپنا بیٹا اور بھائی مانتا تھا۔
اگر دلاور خان کو خراش بھی آ جاتی تو سارا گاؤں اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر اجمل خان بہت پریشان تھا کہ وہ اپنے دشمن کو کیسے نقصان پہنچائے۔ جب پورا گاؤں ہی دلاور خان کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تو وہ پورے گاؤں کا مقابلہ کیسے کرتا؟ ایک دن اجمل خان کی بیٹی نمرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ زمینوں کی سیر کرنے کے لیے گئی تھی۔ جب اس کی نظر دلاور خان پر پڑی تھی، نمرا نے پہلی بار دلاور خان کو دیکھا تھا۔ وہ اونچا لمبا گبرو جوان اس کی نظر کے راستے سے سیدھا اس کے دل میں اترتا گیا تھا۔ وہ ایک دل پھینک لڑکی تھی۔ اپنی ملازماؤں سے اس کے باپ اور بھائی سے چھپ کر معاشقے چلا رہے تھے۔ کتنے ہی لڑکوں کو اس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا رکھا تھا، اور اب جب دلاور خان کو دیکھا تو اس نے اپنی نوکرانی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے دلاور خان کے بارے میں ساری باتیں اسے بتائی۔ دلاور خان بھی نمرا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ حسین لڑکی کون ہے؟ اس نے منشی سے پوچھا۔ یہ اجمل خان کی بیٹی ہے، آپ کے دشمن قبیلے کی بیٹی۔ اس کی طرف نظر ڈالنا خطرناک ہے، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ ویسے بھی زیادہ دیر تک اپنے دشمن قبیلے کی حدود میں نہیں رہ سکتے۔ دلاور خان وہاں سے واپس آ گیا تھا، مگر جیسے اپنا دل وہیں پر چھوڑ کر آ گیا تھا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹا تو آنکھیں بند کرتے ہی نمرا کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اپنی کیفیت سے وہ خود ہی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے خود سے کلامی کی تھی۔ وہ جتنا نمرا کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لڑکی اس کے حواسوں پر پوری طرح سے مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں کیا کروں؟ اس لڑکی کو کیسے بھولوں؟ یہ لڑکی تو ایک نظر میں مجھے پوری طرح سے غائل کر گئی ہے۔ دوسری طرف نمرا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ایسی فطرت کی مالک تھی کہ جو کچھ اسے پسند آ جاتا تھا، جب تک وہ اسے حاصل نہیں کر لیتی تھی وہ چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ نمرا بھی اس کے لیے اتنی ہی پاگل تھی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ترکیبیں لڑا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنی نوکرانی کی مدد سے اس نے دلاور خان تک پیغام بھیجا تھا کہ وہ پرانے کنویں پر اسے ملنا چاہتی ہے۔ جب دلاور خان نے یہ بات سنی تو وہ تو حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جس کی ایک جھلک نے مجھے بے قرار کر دیا ہے، کیا وہ بھی مجھے پہلی نظر میں محبت کر بیٹھی ہے؟ کیا سچ میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ دلاور خان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور یوں ان دونوں کی چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہونے لگی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ نمرا بھی سچے دل سے دلاور کو چاہنے لگی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، نمرا کو احساس ہو رہا تھا یہ محض وقت گزاری نہیں بلکہ اس بار محبت نے اس کے دل پر دستک دی ہے۔ اور یہی حال دلاور خان کا تھا۔ ایک دن اجمل خان کو اس سب کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ تب اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کے ذریعے سے وہ اپنے دشمن کو ختم کر سکتا ہے۔ اس نے نمرا سے کہہ دیا، میں جانتا ہوں کہ تم دلاور خان سے چھپ چھپ کر ملتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو۔ میں نے تمہیں آزادی دی، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ غداری کی، میری محبت کو پامال کیا، اس دشمن کے ساتھ مل کر میری عزت روندتی رہی۔ نمرا یہ سن کر بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ بابا جان، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ اجمل خان اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں ایک ہی صورت میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، اگر تم دلاور خان کو اس حویلی میں آنے پر مجبور کر دو۔ مگر کیسے بابا جان؟ اس نے تو میری حویلی کے اندر کیسے بلا سکتی ہو؟ وہ تو کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں پر آ گیا تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اجمل خان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ سب سے تمہارا کیا لینا دینا؟ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، اور تمہاری شادی ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے میں بھی کر دوں گا۔ کسی کو کانوں کان اس سب کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ تمہاری جائیداد بھی میں تمہارے نام کر دوں گا،
لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور پھر زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ میری زندگی چاہتی ہو یا پھر اس زندگی کا خاتمہ؟ میرے پاس ایک تیسرا راستہ بھی ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں حویلی کے کسی ملازم کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گا۔ نہیں بابا جان، آپ ایسا مت کریں۔ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کر دوں گی۔ اس دن نمرا نے دلاور کو حویلی میں بلایا تھا۔ دیکھو دلاور، میں نے بابا جان سے تمہارے بارے میں بات کی ہے۔ وہ کہتے کہ تم ان سے آ کر ملو۔ مجھے یقین ہے کہ اب بابا جان تمہارے لیے رضامندی دے دیں گے، کیونکہ اب وہ بھی اس دشمنی کو نبھاتے تھک گئے ہیں۔ کتنا اچھا ہوگا نا دلاور اگر ہم دونوں کی محبت اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ دلاور کو یہ سن کر عجیب سا احساس ہوا تھا۔ نمرا، میں تمہاری حویلی میں نہیں آ سکتا۔ مجھے تمہارے بابا پر یقین نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب وہ کسی سازش کے تحت کر رہی ہے۔ تب نمرا اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے محبت کے نام پر کھیل کھیل رہے ہو۔ تم مجھ سے پیار کرتے ہی نہیں، ورنہ تم ایک بار ہی کہنے پر حویلی میں آ جاتے۔ تم مجھے حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ نمرا کی ناراضگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تو دلاور کی جان پر بنائے تھے۔ ارے یار ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ حویلی میں چلتا ہوں۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب تمہارے باپ نے کہا ہے۔ ہم دونوں کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی انہوں نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تم پر پہرے نہیں بٹھائے، بلکہ تم ایسی آزادی دے رکھی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں مجھ پر اعتبار ہے اور میں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ دشمنی ختم ہو جائے۔ بس اب تم بابا سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ اس وقت دلاور خان اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ حویلی میں آ گیا تھا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوئی تھی۔ اجمل خان نے اسے گولیوں سے بھون دیا تھا اور پھر سب لوگوں کو کہہ دیا کہ دلاور خان نے اس کی حویلی میں آ کر ان لوگوں کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے دلاور خان کو مار دیا۔ پورا گاؤں دلاور خان کی موت پر اشکبار تھا، جیسے ان کا مسیحا ان سے بچھڑ گیا۔ نازمین اور اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ نازمین نے پورے گاؤں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا انتقام لے گی، دشمنوں کو معاف نہیں کرے گی۔ پنچایت بٹھانے کا کہا تھا اور اب پنچایت میں بیٹھے سبھی لوگ اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ نازمین نے ایک نظر بلاش کی طرف دیکھا تھا۔ مگر یہ معاف کرنے کی میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سردار نے پوچھا۔ بلاش خانزادہ کا میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا اور یہ ونی ہو کر میرے ساتھ میری حویلی میں جائے گا۔ ایک پل کو تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سب لوگ آپس میں سرگوشی میں باتیں کرنے لگے۔ جب اجمل خان کو نازمین کی بات سمجھ میں آئی تو وہ بھی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو تمہیں بال بھی نہ دوں اور تم اسے نکاح کی بات کر رہی ہو اور اسے ونی ہو کر اپنی حویلی میں لے کر جانے کی بات کر رہی ہو۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح تمہارے حوالے میں نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگوں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا تو اب کی بار نازمین زور زور سے ہنس پڑی تھی۔ آپ تو جلدی پریشان ہو گئے ہیں۔ صرف نکاح کے نام پر اور حویلی میں لے کر جانے کی بات پر آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی ہے۔ فکر مت کریں، ہم آپ کی طرح کم ظرف نہیں ہے۔ اگر مجھے انتقام لینا ہوا، بلاش کی جان لینے میں تو سب کے سامنے لوں گی۔ یہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح نہیں، جیسا آپ نے اپنے بیٹی کا استعمال کر کے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا ہے، میں ویسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے بہت سخت بات کہہ دی تھی۔ بڑے مجمع میں اجمل خان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اب پورا گاؤں نازمین کے ساتھ تھا۔ نازمین کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، بلاش خانزادہ کا نکاح نازمین سے کر دیا جائے۔ سردار بھی اب مجبور نظر آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ نکاح کرنا ہوگا۔ اجمل خان، آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا۔ اور یوں بلاش کا نکاح نازمین کے ساتھ ہو گیا تھا۔ نازمین اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئے اسے اپنی
گاڑی میں لا کر بٹھا رہی تھی۔ بلاج اپنی ماں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ ماں، یہ سب لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ اتنے سارے لوگ، اور یہ مولوی، یہ مجھے بار بار اپنے پاس کیوں بٹھا رہے؟ ماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اتنے سارے لوگوں میں ماں مجھے گھر جانا ہے۔ وہ 17 سالہ بلاج اپنی ماں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ خوف اس کی آنکھوں اور چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر رہا تھا۔ اس کی ماں نفرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تمہارے ابو کا کیا دھرا ہے، اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ نازمین نفرت سے اپنے ساس سسر کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر بلاج کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنی حویلی کی طرف آ گئی تھی۔ جمیلہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ہائے میرا معصوم بچہ، میرے بغیر تو ایک پل کے لیے بھی نہیں رہتا، میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ جو لڑکی یا لڑکا بنی ہو کر کسی دوسرے کی حویلی میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ نازمین اور اس کی ماں سمینہ دونوں ہی نفرت بھری نظروں سے بلاج کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے جو بھی کچھ ہوا نا، بلاج کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ اپنی نفرت اور غصے کی آگ میں اندھی ہو کر وہ دونوں یہ بات بھول گئی تھی کہ سارا قصور نمرہ کا ہے۔ سمینہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ بیٹا، باقی سب ٹھیک ہے، لیکن اب تم اس لڑکے کا کیا کرو گی؟ یہ ذہنی طور پر مفلوج لڑکا جو معذور ہے، عام انسانوں کی طرح نہ سوچتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ عام انسانوں کی طرح کام کرتا ہے۔ بیٹا، یہ تمہارے لیے بوجھ بن جائے گا، تم اس کو کیسے سنبھالو گی؟ اب تو تم اپنی پڑھائی بھی شروع کرنے والی ہو، چند دنوں میں دوبارہ سے تم کالج میں جانے والی ہو۔ بیٹا، پڑھائی کرو گی یا اس معذور کو سنبھالو گی؟ وہ نفرت سے بلاج کو دیکھ رہی تھی۔ ماں، آپ فکر مت کرے، میں سب دیکھ لوں گی۔ رہا اس بلاج کا سوال تو اس کے ساتھ تو میں وہ سلوک کروں گی جو یہ رہتی سانس تک یاد رکھے گا۔ اسے اپنے باپ اور بہن کے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی اور ان کے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ بلاج کے جانے کے بعد نمرہ اور اس کی ماں بہت روئی تھی۔ ماں، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوگی، یہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کر کے میں اپنے بھائی کو کھو دوں گی۔ جمیلہ نے اسے نفرت سے پرے پھینکا تھا۔ تم نے کتنی بڑی غلطی کی، اپنے باپ کی باتوں میں آ کر ایک بے گناہ کی جان لی، اور اب تمہارا بھائی اس حویلی میں ان ظالموں کی قید میں ہے۔ وہ لڑکی تو شکل سے بہت خطرناک لگتی ہے، اتنی چھوٹی سی لڑکی اور اتنی لمبی زبان۔ بیٹا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ بلاج بھی ڈری ڈری نظروں سے نازمین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اسے قہر بھرے انداز میں گھور رہی تھی۔ حویلی میں لانے کے بعد نازمین اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ بلاج بہت گھبرا رہا تھا۔ نازمین کو کمرے کا دروازہ بند کرتا دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ سہم گیا تھا۔ یہ تم کمرے کا دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ نازمین زہر خند انداز میں مسکرائی تھی۔ تم سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہے، اس لیے تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہوں۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی تو وہ پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ نازمین اب اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اب اس کے ہاتھ اس کی شرٹ کو چھونے لگے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بلاج کے ہاتھ اٹکنے لگے تھے جو اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ اس وقت نازمین کے چہرے پر عجیب ہی تاثرات تھے اور آنکھوں میں بھی نفرت نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بلاج کو شرٹ سے آزاد کیا تھا تو وہ اپنے ارد گرد بازو باندھ کر جیسے خود کو سردی سے بچانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ یہ موسم سرما کی سرد ترین رات تھی، باہر بارش بھی ہو رہی تھی۔ بلاج نے خود کو کمبل میں چھپانا چاہا تو نازمین نے کمبل لے کر دور پھینک دیا تھا۔ تم اسی طرح سے یہاں پر کھڑے رہو گے میرے سامنے؟ وہ اسے لے کر کھڑکی کے پاس آ گئی تھی۔ جب کھڑکی کھولی تو باہر سے ٹھنڈی ہوا بلاج کے جسم سے ٹکرانے لگی۔ وہ سردی سے ٹھٹھرنے لگا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے بہت سردی لگ رہی اور مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنی ماں کے پاس۔ بلاج کے بار بار ایک ہی بات کہنے پر نازمین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ خبردار اگر یہاں سے جانے کی بات کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہاں سے باہر بھاگو گے تو باہر بڑے بڑے کتے ہیں جو تمہاری جان لے لیں گے۔
بلاش کو کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا۔ اب نازمین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بلاش کی کمزوری کیا ہے، اسے کیسے ہراساں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ تم آؤ تو بتاتی ہوں۔ وہ اسے لے کر صحن میں آ گئی تھی۔ اتنی شدید سردی میں، اتنی رات کو بغیر شرٹ کے، سردی کے موسم میں کھڑے ہونے کی وجہ سے بلاش کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ آج تم یہیں پر کھڑے رہو گے؟ مگر کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ روحانسا ہو کر بولا تھا۔ اگر تم یہاں سے ہلے تو اس کتے کو دیکھ رہے ہو نا، اس کتے کی رسی کھول دوں گی اور اسے تمہارے اوپر چھوڑ دوں گی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑا سا کتا بندھا ہوا تھا جو انہی دونوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بلاش کو دیکھ کر وہ زور زور سے بھونکنے لگا تھا۔ بلاش ڈر گیا، جیسے وہ خود میں سمٹنے لگا تھا۔ بات سنیں شفیق چچا، اگر یہ لڑکا یہاں سے 1 انچ بھی ہلا تو میں آپ کو نوکری سے فارغ کر دوں گی، اس قبیلے سے نکال دوں گی۔ یہ لڑکا یہیں پہ کھڑا رہنا چاہیے پوری رات۔ شفیق نے ایک نظر بلاش کو دیکھا جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سفید پڑ رہے تھے اور دوسری نظر انہوں نے نازمین پر ڈالی تھی۔ جی بی بی، جیسا آپ کا حکم۔ نازمین خود تو اپنے کمرے میں آ کر گرم لحاف میں سو گئی تھی، جبکہ بلاش پوری رات سردی میں کھڑا رہا تھا۔ صبح کے وقت جب وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تب شفیق اسے لے کر اپنے کوارٹر میں آ گیا تھا۔ یہ لڑکا ٹھنڈ سے مر جائے گا تو ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگلے دن جب نازمین کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اسے بلاش کا خیال آیا۔ شفیق چچا، رات کو جو میں نے جس لڑکے کو سزا دی تھی وہ اب کہاں ہے؟ کیا وہ ابھی تک صحن میں کھڑا ہے؟ بی بی جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں۔ ہاں بولو، مگر جلدی بولنا، مجھے کالج جانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب وہ ناشتہ کر چکی تھی، بیگ اپنے کندھے سے لگا کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بی بی جی، اگر اس لڑکے کو کچھ ہو گیا تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ آپ نے جان بوجھ کر اس کا قتل کیا ہے۔ وہ لڑکا ذہنی طور پر معذور ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کی ہمدردی اس کے ساتھ ہے۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوگی تو گاؤں والوں کی ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہو جائیں گی اور سبھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اور پھر آپ پنچایت میں اپنی صفائی میں کیا بولیں گی؟ نازمین سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی ہے، چلیں آج کے بعد جب میں اسے سزا دوں گی تو احتیاط کروں گی کہ وہ سزا اس کی جان لینے کا سبب نہ بن جائے۔ جب سے دلاور خان کی موت ہوئی تھی تب سے نازمین گھر پر ہی رہی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ کالج میں گئی تو سب سے پہلا سامنا اس کا سمیر سے ہوا تھا، جو اس کا کلاس فیلو تھا، اس کا بہت اچھا دوست تھا اور وہ اسے یک طرفہ طور پر محبت بھی کرتا تھا، جبکہ نازمین اسے ایک دوست سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بےتابی سے اس کے پاس آیا تھا۔ کتنے دنوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم کالج میں نہیں آئی اور کہاں تھی تم؟ سب ٹھیک تو تھا؟ سمیر کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے ساری بات سمیر کو بتا دی تھی، سوائے اس کے کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ سمیر کو سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ تمہارے گاؤں کے ماحول کی مجھے سمجھ نہیں آتی، آخر تم لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیوں بنے رہتے ہو؟ ایک دوسرے سے ان کی زندگی چھینتے ہو، ان کے اپنوں کو اکیلا کرتے ہو، ان کی خوشیوں کو ختم کر دیتے ہو۔ آخر اس سب سے ملتا کیا ہے؟ نازمین کی ہر ایک سانس اکڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، خاندانوں کی دشمنیاں کتنے سالوں سے چلی آ رہی ہیں۔ میرا بھائی بھی ایسے ہی کسی دشمنی کی نظر ہو گیا۔ ایک لڑکی نے دھوکے سے میرے بھائی کو بلایا اور اس کی جان لے لی۔ نازمین کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر سمیر بے چین ہونے لگا تھا۔ سارا دن وہ اداس رہی تھی، جیسے پھر سے پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ شام کو جب گھر آئی تو بلاش بخار میں تڑپ رہا تھا۔ سمینہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، ابھی میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہوا تھا، وہ اس لڑکی کو دوا دے کر گیا ہے، اس لیے میں نے تمہارے کمرے میں بھیج دیا، آرام کر لے۔ دیکھو بیٹا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ماں، آپ نے صحیح کیا، وہ بیزاری سے بولی تھی اور
پھر جب اپنے کمرے میں آئی تو اسے اپنے بستر پر سوتے ہوئے دیکھا۔ نازمین کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے زور سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا تھا۔ بلاج جو گہری نیند میں تھا اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور زور زور سے چلانے لگا۔ بلاج کو جب بھی سوتے ہوئے اچانک اٹھایا جاتا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور وہ اسی طرح زور زور سے چلانے لگتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نازمین گھبرا گئی تھی اور کچھ قدم دور حرکت ساکت کھڑی ہو گئی۔ تم کوئی پاگل تو نہیں ہوگے؟ کیا کر رہے ہو یہ؟ کتنی دیر کے بعد جا کر بلاج سنبھلا اور پھر سے وہ سو گیا تھا۔ نازمین گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ یہ تو ہے ہی پاگل، اور غلطی تو میری ہے، اس پاگل کو میں نے اپنے سر پر سوار کیا ہے۔ چلو جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو پاتی تب تک اسے برداشت کر لیتی ہوں۔ اسے آرام کرتے ہوئے نازمین صرف 2 دن ہی برداشت کر سکی تھی۔ تیسرے دن اس نے بخار کی حالت میں اسے اٹھا دیا تھا۔ حویلی میں بہت گند پڑا ہوا ہے، جا کر لان کی صفائی کرو، اور ہاں، ایک بھی پتا مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت باہر زور زور سے ہوا چل رہی تھی۔ جب بلاج جھاڑو لے کر صفائی کرنے لگا تو اتنی تیز ہوا میں جھاڑو لگانا ہی بہت مشکل کام تھا۔ بی بی جی، میں صحن کی صفائی نہیں کر سکتا، بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو بھی ٹھیک ہے، اگر تم جھاڑو نہیں لگا سکتے تو یہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے چنو گے۔ اس نے صحن میں بکھرے پتے ٹہنیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تو بلاج کے چہرے پر حیرت پھیل گئی تھی۔ اتنا سارا گند اپنے ہاتھوں سے کیسے اٹھاؤں گا؟ میں تھک جاؤں گا۔ جتنا کہا ہے نا اتنا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں رات کو پھر سے صحن میں کھڑا کر دوں گی، اور وہ بھی عین اس کتے کے ساتھ، بلکہ اس بار تو میں تمہیں اس کے ساتھ باندھ دوں گی اور اس کتے کو تمہارے اوپر چھوڑ دوں گی۔ تب میں دیکھوں گی کہ تم میری بات مانتے ہو۔ جو نازمین نے کہا تو اسے سن کر ہی بلاج کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ ٹھیک ہے بی بی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گا۔ مسلسل 3 گھنٹے تک وہ صحن میں بھاگتے ہوئے پتے اور ٹہنیاں چنتا رہا تھا اور نازمین اسے دیکھتے ہوئے اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ اس وقت اس نے اپنے ہاتھ میں اپنی کتاب اٹھا رکھی تھی، ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اور ساتھ اس نے بلاج کی زندگی بھی اجیرن کی ہوئی تھی۔ دن بدن بلاج کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی تھی، اور نمرات جس نے یہ سب کیا تھا اس کی شادی دوسرے گاؤں کے زمیندار کے ساتھ ہو گئی تھی، اور وہ جیسے اپنے بھائی کو بھول ہی گئی تھی۔ اپنی زندگی میں خوش اور مگن اس بات کو فراموش ہی کر چکی تھی کہ اس کی وجہ سے بلاج کتنی بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہو رہا تھا، جبکہ سمینہ کا تو رو رو کر ہی برا حال تھا۔ اجمل خان بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، گو کہ ان کی امیدوں کا مرکز مصطفیٰ خان تھا جو ان کا بڑا بیٹا تھا، اور ان خاندانی دشمنیوں سے ہمیشہ دور رہا تھا۔ بلاج سے تو انہیں کوئی خاص امید نہیں تھی کہ وہ زندگی میں کچھ اچھا کرے گا۔ بچپن میں تو بالکل ٹھیک تھا، بالکل نارمل بچوں کی طرح اسکول بھی شوق سے جاتا تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، مگر پھر اچانک سے اس کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ آیا جس نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اس کا ذہن جیسے ایک ہی نقطے پر جم گیا تھا۔ وہ خود تو ظاہری طور پر بڑا ہو گیا، مگر اس کا دماغ اسی سانحے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ نازمین کا ظلم بلاج پر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ دن بدن وہ اس پر زندگی تنگ کرنے لگی تھی۔ کبھی اس کو بھوکا رکھتی، کبھی پورا پورا دن کھڑا رکھتی، کبھی پورے گھر کی صفائی کرواتی، کبھی کسی طرح سے ذلیل کرتی تو کبھی کسی دوسرے طریقے سے اسے ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے اس کے سامنے کتے بھی لے کر آ جاتی تھی۔ تب بلاج بھاگتا ہوا چھپتا اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہنستی رہتی۔ اس رات اس کا پیپر تھا، وہ اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ بلاج کو اس نے صوفے پر سلایا ہوا تھا اور خود بیڈ پر سو رہی تھی۔ اچانک سے اسے پیاس محسوس ہوئی، دیکھا تو پانی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بلاج کے پاس سے گزر کر باہر نکلنے لگی تھی۔ اچانک اس کی نظر بلاج کے چہرے پر پڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت سوتے ہوئے بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی بڑی ہوئی ہلکی ہلکی شیب اس کے حسن اور مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے سنہری بال
ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت دیکھنے میں وہ ایک بھرپور مرد لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ ذہنی طور پر معذور انسان نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی دیر تک نازمین اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھتی رہی۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بدلتی کیفیت سے خود ہی حیران رہ گئی تھی۔ آج تک کبھی کسی کے بارے میں اس نے ایسا محسوس نہیں کیا تھا، کبھی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکے میں جو میں اس کی طرف مائل ہونے لگی ہوں؟ اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی شہر میں پلی بڑھی تھی، ہمیشہ ہاسٹل میں رہی اور شہر سے اس نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے اسکول میں بھی لڑکے پڑھتے تھے اور کالج میں بھی بہت سارے لڑکوں سے اس کی الیق سلیق بھی تھی اور بہت سارے لڑکوں کے ساتھ اچھی دوستی بھی تھی، مگر پھر بھی کبھی کسی کو دیکھ کر اس کی وہ حالت نہیں ہوئی تھی جو آج بلاش کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ یہ بات وہ نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا اب وہ اس پر آشکار ہونے لگا تھا اور اس رشتے کے تقاضے بھی اسے محسوس ہونے لگے تھے، جبکہ بلاش ان سب باتوں سے بالکل ناواقف اور انجان تھا۔ مگر نازمین کی کیفیت دن بدن بدلنے لگی تھی۔ اس کا رویہ بھی بلاش کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اس کا نرمی بھرا اور محبت بھرا رویہ دیکھ کر آہستہ آہستہ بلاش بھی جیسے پرسکون ہونے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ اسے باتیں کرتے ہوئے وہ رو پڑتا، مجھے امی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، ڈر لگتا ہے امی کے پاس جاؤں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، جبکہ یہاں پر تو میں صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، مجھے بھوک رہتی ہے۔ اس کے اداسی سے کہنے پر نازمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس دن اس نے پہلی بار بلاش کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ یہ منظر اگر اس کی ماں دیکھ لیتی تو وہ حیران رہ جاتی۔ ان کی بیٹی جو کسی چٹان کی طرح مضبوط تھی، جب ایک بار کسی سے نفرت کر لیتی تو مرتی سانس تک اس نفرت کو نبھاتی تھی۔ اب اس کا رویہ ایک دم اتنا تبدیل کیسے ہو گیا تھا؟ وہ بھی اس انسان کے لیے جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جو اس کے بھائی کا قاتل تھا۔ نازمین اب گونگوں کی کیفیت میں رہنے لگی تھی۔ وہ کیا کرے؟ کیا بلا سے خلا لے لے؟ اسے اس کے گھر والوں کے پاس واپس بھجوا دیں یا پھر اس کا علاج کروائے؟ اسے سمجھ نہیں آتی تھی اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن جب وہ اسی طرح کشمکش میں تھی تو تب سمیر اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے نازمین؟ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم بہت چپ چپ سی رہنے لگی ہو، کس بات کی پریشانی ہے تمہیں؟ نازمین پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ پریشانی تو کوئی نہیں ہے، بس اسٹڈی کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹرب ہوں، ایگزامز سر پہ ہیں اور میں اپنے بھائی کی وجہ سے کچھ پڑھ ہی نہیں سکی۔ وہ بے چارگی سے بولی تھی، تمہیں جس چیز میں مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ وہ دونوں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے، دونوں کا ہی سیکنڈ ایئر تھا اور دونوں کو انسانی نفسیات کو سمجھنے میں دلچسپی تھی، تبھی تو انہوں نے اس سبجیکٹ کا انتخاب کیا تھا۔ کافی دن گزرنے کے بعد بھی جب نازمین کی طبیعت ویسی رہی تو ایک دن سمیر نے اسے پھر سے مخاطب کیا تھا، نازمین مجھے بتاؤ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو؟ نازمین نے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنے مسئلے کو گھما پھرا کر سمیر کو بتانا چاہیے۔ وہ کالج میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکی تھی کہ وہ شادی کر چکی ہے، یہ بات وہ سب سے چھپا رہی تھی۔ نہ جانے شاید اس کے گمان میں یہی تھا کہ وہ بلا سے خلا لے لے گی اور پھر کسی اچھے سے آدمی سے شادی کر لے گی جس کے ساتھ وہ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ شاید اسی سوچ کی وجہ سے وہ یہ بات کسی کو بتا نہیں سکی تھی۔ اب اسے اس کیفیت میں دیکھ کر ایک بار پھر سے سمیر نے اسے ٹوکا تھا، سمیر تم جانتے ہو نا کہ ہم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں تو؟ سمیر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جتنا تم نے مجھے بتایا نا، اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوا ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ بڑے ہی ظالم ہیں، کسی کی غلطی اور گناہ کو معاف کرنے کے بجائے اس کی جان لے لیتے ہیں، اور جس خاندان کے فرد کی جان لی جاتی ہے آگے وہ بھی یا اس کی جان لیتے ہیں یا پھر اس کے خاندان کی کسی فرد کو بنی بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، ایک ایسی کہانی
میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں۔ میں اس کیس میں الجھ کے رہ گئی ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ ایسا کون سا فیصلہ جو صحیح ہو اور جو دونوں فریق کے لیے مناسب ہو؟ تو مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ تب نازمین اسے پوری کہانی سنائی کہ کس طرح سے ایک لڑکی کے بھائی کو قتل کیا گیا، تو اس نے لڑکی کے بھائی کو بندی کر کے حویلی لے آئی اور اس کے ساتھ ظلم و ستم کرنے لگی۔ یہ سب سن کر سمیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنی ہی غلط بات ہے، ایک ایسے انسان کو اس غلطی کی سزا دینا جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔ یہ بات سن کر نازمین چونکی تھی۔ غلطی کیوں نہیں؟ اس کی بہن نے تو لڑکی کے بھائی کو مارا تھا نا، تو اس نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کیا اور جو سزا اسے مل رہی ہے نا، اس کی بہن کے کیے کی تو ہے۔ سمیر اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ یہ تم کتنی ظالم ہو، کتنی غلط سوچ رکھتی ہو تم۔ ارے کیا تم نہیں جانتے کہ گناہ گار کو اس کی غلطی کی سزا دی جاتی ہے، کسی بے قصور کو نہیں؟ گناہ اس کی بہن نے کیا اور سزا بھائی کو ملے، اور وہ بھی ایسے بھائی کو جو ذہنی طور پر مفلوج ہے۔ ارے ایسے انسان کے ساتھ تو نکاح بھی جائز نہیں ہوتا۔ چلو آؤ تم میرے ساتھ، میں تمہیں ایک مفتی صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ ان سے بات کر کے تمہارے ذہن کی گرہ کھل جائے گی اور تم اپنے قبیلے کے بارے میں درست فیصلہ کر سکو گی۔ نازمین نہ چاہتے ہوئے بھی سمیر کے ساتھ ایک مفتی صاحب کے پاس آ گئی تھی۔ جی بی بی، جی بتائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ نازمین نے اسے مختصر اپنے اور بالاج کے رشتے کے بارے میں بتایا تو مفتی صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی۔ ارے بی بی، ایسے انسان کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ ایسے انسان کے ساتھ رہنا ہی غلط ہے، جسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، جو شریعت کو نہیں سمجھتا، وہ شریعت کے تقاضوں کو کیا سمجھے گا؟ اور وہ انسان ان شرعی تقاضوں کو کیسے نبھائے گا جبکہ شادی کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے؟ نازمین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ مفتی صاحب کی باتوں کو دھیان سے سن رہی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ سمیر، ہمیں سر فاروق کے پاس چلنا ہے، ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں چلو، اور ان سے بھی بات کر لو۔ بس ان سے کیا بات کرو گی؟ تمہارے سوال کا جواب تو مل گیا مجھے۔ اس لڑکے کے بارے میں بات کرنی ہے، کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں سر فاروق کے پاس آئے تو انہوں نے نازمین کی بات سن کر سمیر کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور اکیلے اس سے بات کرنے لگے تھے۔ جو بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، جب تک میں سارا مسئلہ جان نہ لوں تب تک میں اس کا حل نہیں بتا سکتا۔ اور یوں نازمین نے ساری بات انہیں کھل کر بتا دی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ مسئلہ کب سے ہے، ایسے کون سی بات ہے جو اس کے ذہن کو اپنے حصار میں جکڑ گئی ہے، تب تک ہم اس کے ذہن کی گرہ کو نہیں کھول سکتے۔ آپ کو اس سے پیار سے بات کرنی چاہیے، اسے اپنا دوست بنانا چاہیے۔ پیار سے بات کر کے اس کا دل جیت کر ہی آپ اس کے دل کا حال جان پائیں گے اور پھر اس مسئلے کا حل نکال سکیں گے۔ اب نازمین بلاج کے ساتھ بہت پیار سے بات کرنے لگی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے بال سنوارتی۔ ایک دن اسے کہنے لگی، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں ایسی کون سی بات ہوئی تھی جسے تمہیں اتنا ڈرا دیا، جسے تم بہت ہی زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے اور تم کبھی اس بات کو بھول نہیں سکتے؟ بلاج معصومیت سے کہنے لگا، میں چھوٹا سا تھا جب میں نے لوگوں کو اپنے چچا کو مارتے دیکھا تھا۔ میرے چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ مجھے لے کر اپنے دوست کے فارم ہاؤس پر جا رہے تھے جب راستے میں کچھ لوگوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا اور انہوں نے میرے چچا کو بہت مارا۔ میرے چچا کے جسم سے خون نکلنے لگا، میں یہ دیکھ کر وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ یہ سب کہتے ہوئے بلاج کے چہرے پر خوف جھلکنے لگا تھا، آنکھوں میں ویسے ہی ڈر نظر آنے لگا تھا جیسے اب پھر سے وہ وہی منظر دیکھ رہا ہو اور وہ پھر سے اسی کیفیت میں چلا گیا ہو۔ اب وہ زور سے چلانے لگا تھا۔ اب نازمین کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کے ذہن کی گرہ کیسے کھل سکتی ہے، وہ کیسے نارمل انسانوں کی طرح ہو سکتا ہے۔ اس خیال پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ اگلے دن اس نے سر فاروق کو ساری بات بتائی تو یہ بات ہے، اب ہم اس کی تھراپی کریں گے، سیشن کریں گے، مجھے یقین ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
ناظمین کو اب اپنے مقصد میں ایک نئی اور مثبت سمت مل چکی تھی۔ مفتی صاحب کی شرعی وضاحت اور سر فاروق کی ماہرانہ رائے نے اس کے اندرونی انتشار کو ختم کر دیا تھا۔ نفرت کی جگہ اب ایک ذمہ داری، ایک لگاؤ اور سب سے بڑھ کر بلاش کو معمول کی زندگی میں واپس لانے کا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے سمیر کے ساتھ مل کر سر فاروق سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا اور بلاش کی تھراپی کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی۔ اگلے دن ناظمین نے بلاش کو پیار سے بٹھایا۔ اس کے چہرے پر اب قہر کی جگہ محبت اور نرمی تھی۔ بلاش، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بلاش نے حیرانی سے نظر اٹھائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے چند دن پہلے تک کتوں سے ڈراتی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ دوست؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تو تم کیا بننا چاہتے ہو؟ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ناظمین نے محبت سے پوچھا۔ بلاش نے جھجکتے ہوئے کہا، چچا کی طرح سب کا خیال رکھنا، پڑھائی کرنا۔ ناظمین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس بے گناہ پر ڈھائے گئے ظلم کا کفارہ ادا کرے گی۔ ناظمین کو بلاش کا خیال رکھتے ہوئے دیکھ کر اس کی ماں کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے ناظمین؟ تم تو اس آدمی سے بہت نفرت کرتی تھی اور اب یہ محبت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ ناظمین نے اپنی ماں کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر وہ سب باتیں بتا دی جو اس نے مفتی صاحب اور پروفیسر سے سنی تھی۔ ماں، اس میں بلاش کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، پھر ہم کسی دوسرے کے کیے کی گناہ کی سزا اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ایسا انسان جو ذہنی طور پر معذور ہے۔ ہم اس کے ساتھ برا سلوک کر کے اپنے کم ظرف ہونے کا ثبوت دیں گے۔ ان کا دل بھی پسیج گیا۔ انہوں نے بیٹی کے ساتھ مل کر بلاش کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اب ناظمین بلاش کو لے کر باقاعدگی سے سر فاروق کے پاس جانے لگی۔ تھراپی سیشنز ہفتے میں 3 بار ہوتے۔ ان سیشنز میں سب سے اہم قدم بلاش کو دوبارہ اسی خوفناک سانحے کا سامنا کروانا تھا، لیکن ایک محفوظ اور کنٹرولڈ ماحول میں۔ سر فاروق نے ناظمین کو ہدایت دی کہ وہ بلاش کو آہستہ آہستہ یاد دلائے کہ وہ اس وقت اکیلا نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہ موجود ہے۔ تھراپی کے دوران بلاش کو بار بار اپنے چچا کے قتل کا منظر یاد دلایا جاتا اور جب وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگتا تو ناظمین فوراً سے گلے لگاتی، اسے تھپکی دیتی اور دہراتی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شروع میں بلاش کا شدت سے چیخنا، رونا اور بے قابو ہو جانا معمول تھا، لیکن ناظمین صبر کا دامن تھامے رہی۔ وہ جانتی تھی اس کی بے گناہی کا زخم گہرا ہے اور شفا کا سفر مشکل ہوگا۔ 6 ماہ کی مسلسل تھراپی اور ناظمین کے غیر مشروط پیار نے حیرت انگیز نتائج دکھائے۔ آہستہ آہستہ بلاش کے اندر سے خوف کا عنصر کم ہونے لگا۔ وہ ماضی کے سانحے کو ایک تکلیف دہ یادداشت کے طور پر تو دیکھتا تھا، لیکن خوف اسے مفلوج نہیں کرتا تھا۔ اس کی ذہنی گرہ کھل چکی تھی۔ اس کا دماغ دوبارہ سے عام انسانوں کی طرح کام کرنے لگا تھا۔ اب وہ صحیح طرح سے بات کرتا، سوال کرتا اور اپنے احساسات کا اظہار کرتا۔ وہ باضابطہ طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ بلاش کا چہرہ جو ہمیشہ خوفزدہ اور خالی ہوتا تھا، اب زندہ دلی اور معصومیت سے دھمک رہا تھا۔ نئی زندگی، نیا رشتہ۔ بلاش کے مکمل صحت یابی کے بعد ناظمین نے ثمینہ اور سر فاروق سے مشورہ لیا کہ اب اس رشتے کا کیا کیا جائے جو شرعی طور پر نامکمل تھا۔ بلاش ایک مکمل صحت مند مرد تھا، مگر ناظمین اسے ایک دوست سے زیادہ کچھ اور نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ دوسری طرف بلاش ناظمین کو اپنی نجات دہندہ اور سب سے پیاری دوست مانتا تھا۔ ناظمین نے اس رشتے کو ایک نیا موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک نئے سرے سے اپنی مرضی اور بلاش کی رضامندی سے ان کا نکاح دوبارہ ہوا۔ یہ نکاح محبت، عزت اور ایک دوسرے کی حمایت کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ثمینہ نے پہلی بار دل سے بلاش کو داماد کے طور پر قبول کیا۔ بلاش نے اپنی زندگی کے جو قیمتی سال کھو دیے تھے، ناظمین نے اسے دوبارہ شروع کرنے میں مدد کی۔ اس نے بلاش کو پڑھائی پر توجہ دینے کی ترغیب دی۔ بلاش کا خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرے، وہ ایک ایسا لیڈر بنے جو انصاف پسند ہو، جیسا کہ اس کا مرحوم چچا تھا۔
نازمین نے کالج میں دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کی اور بلاش کا داخلہ بھی کروایا۔ چونکہ بلاش پڑھائی میں اچھا تھا، اس نے جلدی چیزوں کو پک کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ کالج جاتے، ایک ساتھ پڑھتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ نازمین کی سائیکالوجی کی تعلیم نے اسے بلاش کو سمجھنے اور بہتر انسان بنانے میں بہت مدد دی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھا رہے تھے۔ نازمین اپنی تعلیم میں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ بلاش نے اپنے گاؤں والوں کے مسائل کو سمجھنا اور ان کا حل نکالنا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں والے جو پہلے بلاش کی معذوری کی وجہ سے ہمدردی رکھتے تھے، اب اس کی ذہانت اور شرافت کی وجہ سے اسے پسند کرنے لگے تھے۔ سسرال سے تعلقات اور معافی کا سفر۔ بلاش کی صحتیابی کے بعد گاؤں میں اجمل خان اور ان کی بیوی جمیلہ کی حیثیت بدل گئی تھی۔ انہیں اب اپنے کیے پر شرمندگی تھی۔ بلاش جو غنی ہو کر گیا تھا، وہ اب ایک صحت مند اور طاقتور شخص بن کر گاؤں کی لڑکی کا شوہر بن چکا تھا۔ نازمین کا دل جو انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اب شفقت اور محبت سے بھر چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ بلاش کی معافی اور اس کی واپسی ہی اصل انتقام ہے، کیونکہ اس نے ظالم کو اپنی غلطی کا بوجھ ہمیشہ کے لیے دے دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ نمرہ بھی ایک بچی تھی جسے اس کے باپ نے بلیک میل کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے باپ کے سامنے جھک کر یہ غلطی کی تھی۔ ایک دن سمینہ نے نازمین سے بات کی، بیٹا تمہارے ساس سسر بہت شرمندہ ہے اور وہ بلاش سے ملنا چاہتے ہیں، کیا تم انہیں ایک موقع نہیں دو گی؟ نازمین نے گہری سوچ کے بعد جواب دیا، ماں میں انہیں موقع ضرور دوں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ سمینہ نے پوچھا، کیسی شرط؟ نازمین نے کہا، میں خان قبیلے کی حویلی تبھی جاؤں گی جب اجمل خان سب گھر والوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، میرے بھائی کے قتل اور اس پر کیے گئے ظلم کی معافی مانگیں گے، تبھی یہ پرانی دشمنی جڑ سے ختم ہوگی۔ اجمل خان کو جب یہ پیغام ملا تو وہ بہت سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی عزت اور غرور انہیں گاؤں والوں کے سامنے جھکنے سے روک رہا تھا، لیکن انہیں اپنے بیٹے کی محبت اور اس کی ناراضگی کا خوف تھا، جو اپنے والد کی وجہ سے مزید تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا تھا۔ جمیلہ نے بھی اپنے شوہر کو قائل کیا کہ اب صرف عزت نہیں بلکہ خاندان کی بقا اور سکون ضروری ہے۔ بالآخر ایک دن گاؤں کی پنچایت پھر سے بیٹھی۔ اس بار نازمین اور بلاش بھی موجود تھے۔ اجمل خان نے کانپتے ہاتھوں سے مائک تھاما اور بھرے مجمع کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی، میں اجمل خان آج سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے پرانی دشمنی کے انتقام کی آگ میں آ کر دلاور خان کو قتل کروایا اور اپنے بیٹے کو ونی کے طور پر ایک ذہنی طور پر معذور حالت میں نازمین کے حوالے کیا۔ میں نے ظالم کا کردار ادا کیا اور اپنی بیٹی کو بھی استعمال کیا۔ میں اس فعل پر شرمندہ ہوں اور دلاور خان اور نازمین کے خاندان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ نازمین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اجمل خان کا یہ اعتراف ہی اس کا اصل انتقام تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہم آپ کی معافی قبول کرتے ہیں اور آج سے دلاور خان کے خاندان اور خان قبیلے کے درمیان دشمنی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر بلاش کے ساتھ مل کر یہ عہد کرتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ جھیلا ہے اسے ہم کسی دوسرے پر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اعلان ایک تاریخی موڑ تھا جو برسوں کی دشمنی کو ختم کر گیا۔ نمرہ کی معافی اور خوشگوار مستقبل۔ نازمین کے دل میں نمرہ کے لیے بھی رحم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے بلاش سے پوچھا، کیا تم اپنی بہن سے ملنا چاہو گے؟ بلاش جو اب ایک مضبوط انسان بن چکا تھا، اس نے ہنس کر جواب دیا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، میں سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اس نے غلطی کی لیکن وہ بھی اپنے باپ کے جال میں پھنس گئی تھی۔ نازمین نے نمرہ کو اس کے سسرال پیغام بھیجا۔ نمرہ جو ابھی تک احساس سے جرم میں جی رہی تھی، جب اپنے بھائی اور نازمین سے ملی تو زاروں کی طرح رونے لگی۔ نازمین نے اسے گلے لگایا، نمرہ تم نے غلطی کی لیکن تمہیں اس غلطی کی سزا مل چکی ہے۔ اپنے باپ کی وجہ سے تم نے اپنے بھائی کو اس اذیت میں مبتلا کیا، لیکن اب ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں، آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ نمرہ نے اپنے کیے کی دل سے معافی مانگی اور نازمین کو اپنی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا۔ نازمین کے اس عمل نے پورے گاؤں پر مثبت اثر ڈالا۔ لوگ اب جانتے تھے کہ نازمین ایک انصاف پسند اور رحم دل عورت ہے۔ اب نازمین نے اجمل خان کی حویلی آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ساس جمیلہ اور
سسر اجمل خان کو وہی عزت اور پیار دیا جو ایک بیٹی دیتی ہے۔ جمیلہ نے بلاج اور نازمین کو دیکھ کر راحت کا سانس لیا کہ ان کا بیٹا ایک خوبصورت اور محبت کرنے والی عورت کے ساتھ ہے۔ نازمین اور بلاج نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ نازمین نے سائیکالوجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور گاؤں میں خواتین کی مشاورت اور مدد کے لیے ایک چھوٹا سا مرکز کھولا۔ بلاج نے اپنے والد کی زمینوں اور جاگیر کا انتظام سنبھالا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سسرال کی جائیداد اور زمینوں کے سارے معاملات بھی سنبھال رہا تھا۔ اس کا بھائی مصطفیٰ خان بھی گاؤں میں ہی آ گیا تھا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ اب گاؤں میں پنچایت سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی جرم کرے گا اسے سزا قانون دے گا، نہ کہ پنچایت۔ بلاج بہت ہی زیادہ بدل گیا تھا۔ اسے اختیار مل گیا تھا مگر اپنے اصولوں پر سختی سے قائم رہا۔ وہ غریبوں اور امیروں کو یکساں انصاف فراہم کرتا۔ وہ دونوں گاؤں کے لیے ایک مثال بن گئے تھے۔ ان کی زندگی محبت، دوستی اور باہمی عزت کی بنیاد پر آگے بڑھتی رہی۔ نازمین کو بلاج میں وہ سب کچھ ملا جو ایک عورت اپنے شریک حیات میں چاہتی ہے۔ ایک اچھا دوست، ایک وفادار شوہر اور ایک ایسا شخص جس نے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر کر دنیا کو محبت سے دیکھنا سیکھ لیا ہے۔ جی تو ناظرین، کیسا تھا آج کا ناول اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔